تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی تو بہت خوبصورت انداز میں جاوید امجد بھائی حمد اور نعت شریف پیش کر رہے تھے اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے اور سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تو آج کے پہلے مقرر میرے بھائی محترم جناب انجینئر محمد عارف صاحب آپ سے میں عرض گزار ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت خیالات سے مستفید فرمائیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے انتہائی عزیز دوستوں بھائیوں اور پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اللہ پاک نے آج یہ توفیق بخشی کہ اس بابرکت محفل میں
آپ لوگ تشریف لائے. اس سخت سردی کے موسم میں نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنی خواہش نفس کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے جو آپ لوگ سب یہاں پہ جمع ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میرے ساتھ اسلام آباد سے کچھ دوست تشریف لائے، کچھ یہاں دور دور کے علاقوں سے تشریف لائے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ کون سی بات ہے جو آپ سب لوگوں کو کھینچ کے یہاں پر لے آئی ہے؟ یقیناً یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی محفل جس میں آپ لوگ شامل ہیں. اس قرآن لورز گروپ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو خود براہ راست پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کو عملی زندگی میں اس کو اپنا کے ہم کامیابی کے ان راستوں کی طرف چل پڑیں جس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے. تو یہ استاد مسعود صاحب نے قصور میں یہ پروگرام شروع کیا، پھر بعد میں ہم نے پنڈی میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں بھی جاری و ساری ہے. تو اس پروگرام کا مقصد جیسا کہ بھائی صاحب نے ابھی بتایا آپ کو کہ قرآن سے لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے. ہم براہ راست قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. ہم دائیں بائیں سے قرآن پاک کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اسی کو دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دین وہ نہیں ہے. جب آپ قرآن کو براہ راست پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی رونما ہوگی کہ جس کو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک نور، ایک روشنی وہ شروع ہو گئی ہے جو کہ پہلے وہ موجود نہیں تھی. جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، پھر آپ آگے دوستوں تک یہ پیغام منتقل کریں، اپنے گھروں تک پیغام منتقل کریں کہ اس قرآن کو عام کر دیں اور پھر اس کے معجزات کو آپ محسوس کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب لوگوں کو اللہ پاک نے شرف عطا کیا آج کی اس محفل میں آنے کا. تو یہ شرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ پاکیزہ محفل ہے. پاکیزہ محفل کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے. اور پاکیزہ محفل میں کون لوگ آتے ہیں؟ جو پاک ہوتے ہیں. تو آپ سارے لوگ یقین کر لو، پاکیزہ لوگوں میں شامل ہو. ہم مغلوب گمان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم شک میں مبتلا رہے ہیں. شک کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم دنیا میں انسانوں کے اندر میرا ذکر کرو، میں آسمانوں میں فرشتوں کی محفلوں میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یقین کیجئے آج اللہ پاک اس محفل کے ایک ایک بندے کا ذکر فرشتوں میں کر رہا ہے. آپ اپنے اندر جب یہ یقین پیدا کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے ساتھ اور دلچسپی پیدا ہو جائے گی، اللہ سے اور زیادہ قربت پیدا ہو جائے گی. تو اسی قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے عطالہ شاہ بخاری جو ہے وہ ایک اسٹیشن پہ موجود تھے. تو ٹرین آنے والی تھی. ٹرین جیسے ہی آئی تو ان کا ایک قدم ٹرین کے پائیدان پہ تھا اور دوسرا جو ہے پلیٹ فارم پہ. ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت جی مجھے قرآن پاک سمجھا کے جائیے. تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا یار قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، اس کی 114 صورتیں ہیں، ہر ایک کی تفصیل ہے، اب میں تمہیں اتنی جلدی کیسے سمجھا دوں. وہ اللہ والے کیسے تھے؟ انہوں نے کہا یار قرآن کو جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول کی اور خدمت مخلوق کی. 3 فکروں میں قرآن کریم کی ساری تعلیم کو بند کر دیا. عبادت اللہ کی، اطاعت اللہ کے رسول کی اور خدمت مخلوق کی. یہ قرآن. اب میں جب یہ سنا میں نے کہا کیسے عظیم لوگ ہیں، یہ 3 باتوں کے اندر پورے قرآن کو بیان کر دیا. اب مجھے یاد ہے جب میں لاسٹ ٹائم پہلی دفعہ اس قرآن محفل میں آیا، 8-10 مہینے پہلے کی بات ہوگی، تو یہاں پہ ایک دوست تقریر کر رہا تھا. تو اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک ایسا فکرہ کہا جو میرے لیے نیا تھا اور وہ فکرہ میرے دل و دماغ میں اتر گیا. فکرہ کیا تھا کہ دوست نے یہ کہا کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا
اس کے ورک کو دیکھا ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم ٹوٹل یہ من شاہ سے من شاہ کا سفر ہے، من شاہ سے من شاہ تک کا سفر۔ میں ہل کے رہ گیا، یار کیا کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری نے تو 3 باتیں کی، من یشاء، انہوں نے کہا من شاہ سے من یشاء تک کا سفر، انہوں نے 3 کی، انہوں نے ایک ہی فقرے میں قرآن ختم کر دیا۔ اور در حقیقت اس فقرے کے نشے میں میں ساری رات رہا کہ قرآن کریم کا ٹوٹل سفر من شاہ سے من یشاء تک، من شاہ سے مراد انسان کی چاہت، من یشاء سے مراد اللہ کی چاہت، کہ ٹوٹل سفر جو ہے اپنی چاہت سے اللہ کی چاہت تک کا سفر ہے، کہ آپ نے اپنی چاہت کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی چاہت پر جانا ہے۔ تو یہ ٹوٹل قرآن کریم ہے۔ تو ہم اپنی چاہت، ہماری چاہت کیا ہوتی ہے؟ روزانہ آپ دیکھتے ہیں ہم بینک بیلنس جمع کر لیں، پیسے جمع کر لیں، کاریں کوٹھیاں جمع کر لیں، بڑے عہدے مرتبے حاصل کر لیں، ہماری چاہت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کی اگر چاہت یہ ہے تو یہ چاہت رہے، لیکن یہ چاہت میری چاہت کے تابع ہو، جیسے میں چاہتا ہوں اس طرح ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی چاہت کے تابع جب کریں گے تو پھر منتشا اور میشا کا جو ڈفرینشیل ہے، جو فرق ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فرق جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ کی چاہت اور ہماری چاہت میں فرق کیوں ہے؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچہ پاک ہے، پیور، نیچر کے اوپر پیدا ہوا، فطرت کے اوپر۔ فطرت کے اوپر پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ غیبت کرتا ہے، نہ وہ جھگڑا کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی کی غیبت، کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، وہ پیور ہے، بالکل خالص ہے۔ تو اب یعنی وہ نیچر کے اوپر ہے۔ اب اللہ، نیچر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یعنی اللہ کی رضا اور بچہ جو ہے وہ آپس میں منطبق ہے، آپس میں جڑے ہوئے، ایک جیسے ہیں۔ تو وہ کوئی ڈفرینشیل نہیں ہے اس وقت اس کے اندر۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ہم ماحول اس کو جھوٹ سکھا دیتے ہیں، اس کو غیبت سکھا دیتے ہیں، دھوکہ دینا سکھا دیتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارنا سکھا دیتے ہیں، ہر طرح کی برائی جو ہے ہم اس کے اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ جو فرق تھا من شاہ سے من شاہ کا، وہ فرق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس فرق کو خود بڑھا دیا، جبکہ قرآن سارا کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی جو چاہت کا سفر ہے اس چاہت کو ختم کر کے اللہ کی چاہت کے تابع کر دو، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارا، میں آپ کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں آپ کی زبان بن جاتا ہوں۔ کب؟ جب یہ اللہ اور آپ کا جو چاہت کا سفر ہے یہ ختم ہو کے آپ اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ راضی رضا ہو کے کریں، اللہ کی رضا کے تابع کریں۔ تو اب یہ جو اتنی ساری برائیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں کہ جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، انتقام بھی لیتا ہے، سارا کچھ، یہ کوئی 52 کے قریب بیماریاں ہیں جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو ہم انسانی دشواریاں بھی کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر کی دشواریاں ہیں۔ میری دشواری ہے کہ میں چھوٹی سی اپنی کسی فائدے کے لیے جھوٹ بول دوں گا، جبکہ اندر سے میں قائل ہوں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن خواہش نفس کے تابع ہو کے میں نے جھوٹ بول دیا تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے۔ اسی طرح میں نے غیبت کر دی، اسی طرح میں نے کاروبار میں کسی کو نقصان کروا دیا۔ تو یہ وہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ انسان کے اندر کی دشواریاں ہیں۔ تو وہ اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ تو یہ آسانیاں کیا چیز ہے؟ آسانی جو ہے یہ دشواری کا الٹ ہے۔ اگر نفرت جو ہے وہ ایک دشواری ہے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ محبت۔ آپ اپنے اندر کی ایک دشواری کو ختم کر دیں۔ آپ نے کہیں یار آج سے میں نے نفرت نہیں کرنی، آپ ہر کسی کے لیے محبت کا جذبہ رکھیں تو آپ اندر سے تھوڑے سے آسان ہو گئے۔ ایک آپ کی بیماری یا دشواری جھوٹ ہے، آپ کہیں یار آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا،
آپ نے اپنی اندر کی ایک دشواری کو اور کم کر دیا، آپ آسان ہو گئے۔ جس طرح آپ اپنی اندر کی دشواریوں کو کم کرتے چلے جائیں گے، آپ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ پھر آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں، معاشرے کے اندر آسانیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ایک بندہ خود اندر سے دشوار ہے، وہ دوسرے معاشرے میں کیسے آسانی تقسیم کر سکتا ہے؟ معاشرے میں دوسرے کو آسانی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ خود اندر سے آسان ہو۔ اور جب بندہ اندر سے آسان کب ہوگا؟ جب جو ہم نے امپیورٹیز اس کے اندر ڈالی ہیں، نفرت، جھوٹ، دھوکہ، جلد بازی، انتقام، نفرت، حسد، یہ ساری ہم نے امپیورٹیز ڈالی ہیں، جب وہ اس میں سے نکلتی جائیں گی تو یہ بندہ پیور ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ من شاہ سے میاں شاہ تک کا سفر یہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دشواریاں نکلتی جائیں گی، انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان دشواریوں سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دشواریاں ہمیں شیطان پیدا کر دیتا ہے، ماحول پیدا کر دیتا ہے، تو ان سے آزادی کیسے حاصل کی ہے؟ یہ زیرو نہیں ہو سکتی، دشواریاں رہیں گی۔ جس دن یہ دشواریاں زیرو ہو گئی تو آپ انسانوں کی کیٹیگری سے نکل کے فرشتوں کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دشواریاں رہیں گی، لیکن قرآن کریم کے اندر اکثر جگہوں پہ یہ ارشاد ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آخر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ پتہ چلا عقل والے وہ لوگ ہیں جو من شاہ سے میاں شاہ کا ڈفرینشیل کم کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کا روزانہ انالیسز کرتے ہیں کہ میری زندگی کی دشواریاں کون سی ہیں اور ان کو میں نے کیسے منیمائز کرنا ہے۔ جو جتنی دشواریاں کم کرتا چلا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کی وہ جو من شاہ سے میاں شاہ کا سفر ہے، وہ کیسے طے ہوگا؟ وہ اپنی اندر کی دشواریوں کو کم کرنے سے ہوگا۔ اور کم کیسے ہوں گی؟ عقل والوں کی بھی نشانیاں، عقل والے وہ ہیں جو یہ دشواریوں کو کم کرتے ہیں، جو سوچے گا ہی نہیں کہ میرے اندر کی دشواری کون سی ہے، رات کو سوتے وقت اپنا انالیسس ہی نہیں کرے گا تو وہ دشواری کو دور کیسے کرے گا؟ عقل والا وہ ہے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج ایک دشواری کم کرنی ہے، میں نے ایک مہینے میں 2 دشواریوں پہ قابو پانا ہے۔ تو جو بندہ یہ دشواریوں پہ قابو پا رہا ہے وہ عقل مند ہے، قرآن کریم کے مطابق وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ تو اب میں نے جو اپنی زندگی کے اندر تجزیہ کیا ہے، اس میں نے دیکھا کہ ان دشواریوں کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں 3-4 پوائنٹس میں نے نوٹ کیے۔ ایک یہ کہ اپنی زبان کو پاک اور ہاتھ کو امین بنا لیں۔ زبان کو پاک اور ہاتھ کو امین۔ زبان پاک کیا ہوتی ہے؟ پاک زبان کا مطلب ہے جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پہ ہو۔ ہم دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اوپر سے ہنس ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں، دل میں کدورت رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ پاک زبان کیا ہوتی ہے؟ جو دل میں ہے وہی آپ کے زبان پہ آئے۔ اگر آپ کسی سے پیار سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی اتنا ہی پیار ہونا چاہیے۔ تو زبان کو پاک کر لیں، ہاتھ کو امین۔ ہاتھ کو امین کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو بھی نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں دی ہے، علم کی صورت میں دی ہے، کاروبار کی صورت میں دی ہے، کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کو صرف اپنی ذات تک مخصوص نہ کریں، اس کو آگے تقسیم کر دیں۔ امانت والا ہاتھ وہ ہوتا ہے۔ علم ہے تو علم کو تقسیم کر دیں، پیسہ ہے تو پیسے کو تقسیم کر دیں، کوئی اور نعمت ہے تو اس کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیں، تو یہ آپ ہاتھ کے امین ہو گئے۔ جب آپ ہاتھ کے امین ہو جائیں گے، زبان کے پاک ہو جائیں گے، آپ کی بہت ساری اندر کی دشواریاں کم ہو جائیں گی۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت آپ اپنا یہ محاسبہ کریں کہ کس کس بندے نے آپ کا آج دل دکھایا ہے۔ تو آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے یا آپ کا کسی نے دکھایا؟ جس کا دل آپ نے دکھایا ہے اس سے تو آپ مل کے تو اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر آپ کا دل کسی نے دکھایا ہے تو آپ کو اللہ کے لیے رات کو معاف کرے گا سو جائیں۔
سوچے یار اس نے میرے سے زیادتی کی اور میں اس کو معاف کیا. اور معاف کیسے کرنا ہے؟ جیسے وہ بغض آپ کے دل میں آیا، آنے سے پہلے آپ کا دل اس کے لیے اچھا تھا، اسی طرح کا دل پیدا کرنا ہے. معاف کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ دل میں پھر بھی یہ تھوڑی سی وہ رہ جائے کہ یار کوئی گل نہیں، معاف تو کر دیا لیکن غلط صحیح. اس طرح معاف کرنا ہے کہ بالکل آپ کا دل صاف ہو جائے. رات کو سوتے وقت ہر اس شخص کو معاف کر کے سوئیں جس نے آپ پہ زیادتی کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ پیسے کو مستقبل کے خوف سے جمع نہ کریں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، میرے فلاں کو ضرورت ہے. جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پیسے کو خرچ کر دیں. یقین کیجیے میرا اپنا بھی تجربہ ہے، دوستوں کا بھی تجربہ ہے، یہ پیسہ کم نہیں ہوتا. یہ پیسہ ضرب دے کے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کراتا ہے. تو اس لیے اس خوف سے پیسے کو جمع نہ کریں کہ یہ جو ہے نا وہ مستقبل میں آپ کو کوئی خوف میں مبتلا ہوں گی یا پیسے نہیں ہوگا تو یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ. ایک کام کہ زبان کو پاک رکھنا ہے، ہاتھ کو امانت دار رکھنا ہے، جس نے زیادتی کی اس کو معاف کر کے سونا ہے، اور پیسے کو مستقبل کے خوف سے جمع نہیں کرنا. اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی فیصلہ کرے میرٹ پہ فیصلہ کرے، اس میں آپ کی ذاتی غرض و غائد شامل نہیں ہونی چاہیے. ڈنڈی نہیں مارنی. چاہے کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی دکاندار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کوئی کسی آفس میں ملازم ہیں، تو جب بھی فیصلے کا وقت آئے یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا تعلق والا ہے تو میں اس کی طرف ڈنڈی مار دوں. میرٹ پہ فیصلہ کریں. یہ 4-5 چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ من شاہ سے وہیں شاہ یہ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. اور یہ محفل جو قرآن کی کچھ دوستوں نے شروع کی، جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جو اپنے خزانوں سے بے حد نوازے اور اس محفل کو اور چار چاند لگائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ انجینئر عارف صاحب بڑے خوبصورت خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور منشا سے منشا کا جو سفر ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو طریقے بتائے، جو پیکج بتایا، تو یہ آسان ہے. صرف ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کریم اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم کوشش کریں، محنت کریں. ہمارے بزرگ جو تھے وہ قرآن پڑھنے والے بھی تھے اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی تھے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دیا گیا، تو آپ ماشاءاللہ قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ سن کر شاید کہتے ہیں کہ وقت بھی رکتا ہوگا. بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو پھر قرآن فہمی بھی تھی، قرآن کی آگے تعلیم بھی تھی، اور اسی طرح ہمارے بزرگ اکابر جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے محنت کی. آج تو بڑی آسانیاں ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر دیکھیں ہمارے لیے ہیٹر لگے ہوئے ہیں، تمام ہے، کھانا ہے، سارے لوازمات ہیں. تو ان آسانیوں کے ساتھ بھی اگر ہم نہ عمل کریں تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہوگی. تو ہم کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کریم اس میں برکت ڈالے گا. تو اگلے ہمارے جو مقرر ہیں ہماری جناب محترم سکندر بھائی، آپ تشریف لائیں، اور پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. دوسری مرتبہ جی سیکنڈ ٹائم آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. پہلی اور آخری دفعہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں 3 سٹوریز شیئر کروں گا آپ سے. کافی سالوں سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس میں ترجمے کے ساتھ. اوپر کرو آواز کو نہیں کھولنا، قریب کروں. اوکے. تو اس میں کافی میرا ایمان بڑھا ہے. ایک سٹوری ہے جو ٹرو سٹوری ہے. آج کل پچھلے 3 مہینے سے جو اسرائیل فلسطین کی جنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی 2-3 سٹوریز میں سناؤں گا. ایک سٹوری ہے جس میں ایک اسرائیلی سولجرس نے ایک 17 سال کی لڑکی کو قتل کر دیا.
تو 1 مہینے بعد ایک اور فادر تھا، اس کا بیٹا قتل ہو گیا. تو جب بیٹے کا فادر قتل ہوا، جنازہ ہو رہا تھا. جنازے کے ٹائم پہ فادر اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے دیکھا جو لڑکی کا باپ تھا جو قتل ہوئی تھی یا شہید ہوئی تھی، وہ آ رہا تھا. جو فادر کا باپ تھا وہ اٹھا، اس نے اس لڑکی کے باپ کا ماتھا چوما اور کہا کہ ڈو یو اگری دیٹ مائی سن میریز یور ڈاٹر؟ کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرے؟ جو لڑکی کا باپ تھا اس نے کہا ہاں میں اگری کرتا ہوں. رونا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی جنت میں ان کی شادی ہوگی. یہ ایمان ہے مسلمانوں کا فلسطینیوں کا. یہ پہلی سٹوری ہے. تو پچھلے 2-3 مہینے میں دیکھ رہا تھا کافی چیزیں مین ٹی وی پہ نہیں آتی. ہمارے کا ٹویٹر، ایکس اور انسٹاگرام میں کافی ویڈیوز ہیں. تو میں عورتوں کو دیکھتا ہوں، لڑکیاں ہوتی ہیں یا آدمی ہوتے ہیں، انہوں نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں، بلڈنگز گری ہوتی ہیں، عربی میں وہ بول رہے ہوتے ہیں. مگر جب وہ عربی میں کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دو ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی تھی جس میں گدھا ہوتا ہے، ریڈی ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں وہ سبزی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا یا کوڑا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح 2 لڑکے تھے، ان کا سارا خون نکلا ہوا تھا مگر ان کی انڈیکس فنگر باہر نکلی ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ پڑھ رہے ہیں، زخمی ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ ایمان ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھی تھی. اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب باپ کا بیٹا مر جاتا ہے پہلے اور باپ دفنانے جا رہا ہوتا ہے یا دفنا لیا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے when the servant of Allah's son dies, Allah says to angels، اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے have you taken away the soul of those my servants؟ کہ آپ نے روح نکال لی میرے سرونٹ کے بچے کی. اینجلس کہتے ہیں یس. اللہ says have you taken away the fruit of my servant's heart؟ اینجلس کہتے ہیں یس. اللہ says what did my servant say؟ اور اینجل سے اس بندے نے کہا he praised you، he said سبحان اللہ، الحمدللہ، he said انا للہ و انا راجعون. پھر اللہ کہتا ہے اور اللہ اینجلس کو آرڈر کرتا ہے جاؤ اس بندے کے لیے ایک پیلس بناؤ جنت میں اور call it the house of praise. اب دیکھیں قصور کی پاپولیشن تقریباً 4 لاکھ ہے. 4 لاکھ میں سے اگر 3 مہینے میں 10,000 بندے شہید ہو جاتے ہیں، 5,000 بلڈنگز کے نیچے ہوں، ان میں سے تقریباً 50,000 انجرڈ ہوں، کتنا شاک ہوگا سوسائٹی کو. تقریباً غازہ کی بھی تقریباً اس طرح سچویشن جس میں 2.4 ملین اور اس طرح کے ہیں. اب میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہو گیا. 15 نومبر کو مجھے ایک ای میل ملی کہ میرا یو ایس میں جو گوگل اکاؤنٹ ہے وہ کلوز ہو گیا وداؤٹ اینی ریزن. پھر 22 نومبر کو مجھے ایک اور ای میل آئی کہ میرا کریڈٹ کارڈ تھا امریکہ میں وہ بھی کلوز ہو گیا کیونکہ میں پوسٹنگ کر رہا تھا ایکس پہ یا ٹویٹر میں یا اس طرح کی چیزوں میں. تو خیر میں نے یہ چیزیں پہلے بھی فیس کی ہیں 2001 9/11 میں جب میں امریکہ میں تھا. مگر دیکھیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا ہمارا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. میں آپ کو 2 صحابہ کی سٹوری سناؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کا ایمان تقریباً 90% پلس اور مائنس تھا. جو آج پاکستان میں مسلمانوں کا ایمان ہے وہ تقریباً 20% پلس اور مائنس ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں، ایگزامپل بتاتا ہوں. ایک سروے نکلا تھا 3 کنٹریز ایسی ہیں جس میں جھوٹ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے. ایجپٹ نمبر 1 میں تھا، نائجیریا نمبر 2 میں تھا اور تیسری کنٹری کون سی تھی؟ پاکستان. اگر اتنا جھوٹ بولا جائے گا تو امان، فیتھ یا جہاد کیسے کریں گے ہم؟ ٹائم ہے ٹھیک.
یہ ہے سٹوری اس صحابی کی جس نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اس کو ایک خواب آیا تھا کہ اس نے اسلام اس طرح قبول کیا کہ اس کو رات کے وقت ایک خواب آیا کہ سارا پورا ڈارک ہے، ایک چاند نظر آ رہا ہے، اور چاند میں صرف 3 بندے اس کو نظر آ رہے ہیں، زید ابن حارث، علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر۔ اس صحابی کا نام ہے سعد ابن وقاص۔ یہ پہلے ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت گارنٹیڈ ہوئی۔ تو اس کی سٹوری یہ ہے کہ 3 دن بعد اس نے خواب دیکھا کہ یہ 3 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اسلام قبول کیا، مگر اس کو 3 دن کے لیے یہی ہوا کہ یہ اپنی امی کے پاس گیا، امی نے فوڈ ہڑتال کر دی۔ وہ مکہ میں تھی اور مکہ میں گرمی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، بوڑھی تھی، انہوں نے کہا میں 3 دن کے لیے نہیں کھاؤں گی، مطلب نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنے پرانے ریلیجن پہ جو بدھ ہیں اس طرح کی چیزوں میں واپس چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں انگلش میں پہلے کہتا ہوں، اس نے اپنی مدر کو کہا if 100 souls die like you I will not leave my religion۔ اس کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ، اگر 100 سول روحیں آپ کی طرح کی ہوں گی پھر بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ میری امی 3-4 سال پہلے بہت ہوئی، اگر میری امی مجھے کہتی ہے اپنا دین چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایسا امان تھا ان لوگوں کا جو صحابی تھے۔ تو خیر 3 دن بعد اس نے عورت نے یا اس کی ماں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اس نے کہا بھائی یہ نہیں چھوڑے گا اسلام۔ اس صحابی کی وجہ سے سورہ 29 آیت 28 میں العنکبوت میں ہے، اللہ نے کہا ہے obey parents but if they force you to shirk then do not obey them۔ آخری سٹوری جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر لکھا تھا سعد ابن وقاص کو۔ یہ اس وقت کا وقت ہے جب جنگ ہو رہی تھی سیسنیت امپائر کے ساتھ۔ سیسنیت وہ تھے جدھر عراق اور ایران تھے۔ سعد عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ جی تم نے اس راستے سے جانا ہے، یہ میں لشکر بھیج رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اور اس طرح اسٹریٹجی کا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صرف کہا I order you and all your troops to obey Allah in all circumstances and be afraid of your crimes and sins, and these are far more dangerous than your enemy. Muslim mostly win because of faith, iman and tawakkul. When we start committing sins we will lose۔ اس کو بس سمرائز کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی عمر رضی اللہ آرڈر دے رہے تھے اپنی آرمی کو اور ساتھ کو کہ گناہ نہ کرنا، کرائم نہ کرنا، وار کرائمز نہ کرنا۔ مسلمان جیتتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ ویپن اگینسٹ ویپن، ٹینک اگینسٹ ٹینک، F-16 اگینسٹ مراج طیارے اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ پھر تو وہ ویپن ہے۔ ایمان ہمارا، مسلمانوں کا ایمان سیکرٹ ویپن ہے جو آج کل کے مسلمان یوز نہیں کر رہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے بھائی اسکندر صاحب گفتگو کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام کے ان صحابہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جنہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھا، حضور کے براہ راست شاگرد تھے۔ آج یہاں کسی کا شاگرد ہونا پڑے گا یا کسی سے کچھ تعلیم مل جانا تو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے یا فلاں کا شاگرد ہوں۔ تو حضور کے صحابہ ایسے تھے کہ جو حضور علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہوں نے آپ کی مجالس کے اندر بیٹھ کر، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھا اور مشکلات اٹھائیں اور اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا مال دیا، جانیں دی اور اس دین کو نہیں چھوڑا۔ اور بالکل صحیح آپ نے بیان کیا، یہ جو حدیث ہے، روایت ہے کہ جی سعد بن ابی وقاص جو تھے ان کی والدہ نے کہا جی میں کھاؤں گی نہیں، کچھ پیوں گی نہیں، بھوک ہڑتال کر دی۔ آپ نے تھوڑا سمجھایا اور پھر کہا کہ اگر 100 مائیں بھی ہوں تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ جیسی 100 ماں بھی ہو تو میں اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ نے کھانا ہے تو کھائیں، نہیں کھانا نہ کھائیں۔ تو پھر ماں جو تھی ان کا دل بھی نرم ہو گیا، اور دوسری جگہ اس لیے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کریں ہر معاملے میں، بس وہاں پر آگے فل سٹاپ ہے کہ وہ شرک کا حکم دے تو وہاں نہیں کرنا،
وہ اطاعت نہیں کرنی، فلا تطیعہما، ان کا پھر اطاعت نہیں کرنی، باقی ہر معاملے میں اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ تو بہت خوبصورت یہ ہمارے ساتھی جو ہیں یہ اپنے تجربات بھی بتاتے ہیں زندگی کے اندر، جہاں جہاں یہ ماشاءاللہ بھائی باہر ہوتے ہیں تو انہوں نے جو دیکھا وہاں پہ جن مشکلات سے لوگ گزر رہے ہیں ان کا بھی ہر ایک کو ادراک ہونا چاہیے۔ تو ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ دین ہمارے پاس ہے، بس ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اس پرسنٹیج کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے صحابہ تھے، کافر تھے، اولیاء کرام تھے، یہ سارے ایمان ان کے اندر بہت حد تک بہت اونچے درجے کا تھا۔ تو اس چیز کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے مل رہی ہیں۔ قرآن ہر مشکل کا حل دے رہا ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے، مکمل طریقہ ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ بس ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس پیغام کو سینے سے لگانا ہے، دل کی آنکھوں سے کانوں سے سمجھنا سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے آخری جو مقرر ہیں، اور ماشاءاللہ میں ان کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کڑے موسم کے اندر یہ محبت ہے ان کی قرآن کے ساتھ ہے کہ انہوں نے جو تجربہ کیا، قرآن پڑھا، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور زندگی کے اندر جو جو ان کو تجربات پیش آتے ہیں یہ شیئر کرتے ہیں۔ سر مسعود صاحب بڑی محبت کے ساتھ اسلام آباد سے دیکھیں کہ اس موسم کے اندر ہمارا یہاں سے ایک میل کے فاصلے سے آنا مشکل ہوا ہے، تو ان کی ہمت ہے، ان کو میں بارہ دیگر جو ہے وہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ آئے تو آپ شریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو ہمیں سنائیں۔ سر مسعود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا بالکل یہ سادہ سا پروگرام ہے جس میں ہماری طرح کے دنیا دار لوگ جو ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پھر یہاں پہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے عارف بھائی نے بہت ہی آج اچھی اور خوبصورت باتیں کی۔ عارف بھائی ایک پیشے سے انجینئر ہیں اور کچھ پاور کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور ان کا کوئی اس طرح سے کوئی ہے نہیں کہ ان کی بہت زیادہ کوئی تعلیم ہے ریلیجن کے حوالے سے، لیکن جیسے ہی کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے تو جب اس کا دل روشن ہوتا ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بات کرے، اور اللہ کی بات سے ہی پھر دل تسکین پاتا ہے۔ اور یہ ہمارے دوسرے ساتھی جو تھے سکندر صاحب، یہ 5ویں 6 میں ہی امریکہ، پہلے جاپان چلے گئے، پھر امریکہ میں رہے، اور انہیں اردو بولنے میں بھی تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے جب وہ اردو میں بات کو کلیئر ہی نہیں کر پاتی اس طرح جیسے وہ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ تھوڑا سا اللہ کی طرف اب راغب ہیں اور رجوع کر رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی عالم نہیں ہے، لیکن جو ان کے دل میں کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے جس طرح سے بھی وہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جدوجہد کر رہے ہیں سچائی کی طرف جانے کی۔ یہ سارے دوست جو ہیں ہمارے ساتھ، یہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست قرآن کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں بڑی ہی واضح تبدیلی آ رہی ہے۔ دلوں میں جو مایوسیاں یا جو خیالوں میں جو سوچیں اور جو عجیب و غریب قسم کے ایلوژنس ہوتے ہیں، جو فکر ہوتی ہے بلا وجہ کی، اس سے چھٹکارا پا رہے ہیں، اور انہیں ہر چیز بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج چونکہ سردی بڑی زیادہ ہے، میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات سنا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس پروگرام کو اہتمام کر دیں۔ ایک تصویر ہے جس نے دنیا میں تہلکہ ہی مچا کے رکھ دیا ہے۔ ایک سادہ سی تصویر ہے، میرے پاس اگر یہاں پہ ملٹی میڈیا ہوتا تو میری آج بڑی خواہش تھی میں آپ کو وہ تصویر دکھاتا۔ ایک سادہ سی تصویر ہے اور اس نے دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ اس نے دنیا کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کی تباہی اتار کے رکھ دی ہے ایک چھوٹی سی تصویر میں۔ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں تصویر میں کیا ہے۔ تصویر یہاں پہ جو اس میں دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسکول کا بچہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے کمرے کے اندر۔ چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے کوئی دوسری کلاس میں پڑھتا ہو بچہ۔
تو بچے کا چہرہ اترا ہوا ہے، اس نے منہ نیچے کیا ہوا ہے اور وہ اداس ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اسکول سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رپورٹ ہے جس میں شاید اس کے نمبر کم آئے ہیں یا وہ فیل ہو گیا ہے۔ تو وہ بچہ کمرے میں انٹر ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اسکول کی رپورٹ ہے اور وہ کھڑا ہے اور وہ اداس ہے اور اس کا چہرہ نیچے ہے اور وہ پریشان ہے، اور اس کے سامنے کرسی پہ اس کی ماں بیٹھی ہے جو کہ غصے میں ہے اور جو شاؤٹ کر رہی ہے، اور اس کے ہاتھوں کی حرکت سے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے بچے پہ چڑھائی ہو رہی ہے کہ بچے نے نمبر کم لیے ہیں جیسے۔ ایک اس سے جو بڑی بہن ہے وہ سائڈ پہ کھڑی ہے اور وہ بچے کو بڑے جسے ہم سنیری انگلش میں ایک ورڈ مجھے یاد آتا ہے، وہ تمسخر اڑا رہی ہے، وہ اس کو تھیوری بھی چڑھا رہی ہے اور ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کوئی بندے نے بڑا کوئی جرم کر لیا ہے نا، بہت بڑا کوئی، یا کوئی مجرم ہے یا کوئی کریمنل ہے، وہ ایسی آنکھوں سے اس بچے کو دیکھ رہی ہے۔ اور ایک تصویر کے اندر چھوٹی سی اس بچے کی ایک اور بہن ہے جو کہ نیچے زمین پہ بیٹھی اور سہمی ہوئی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی بچے کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ ایک سادہ سی تصویر ہے اور اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور کردار ہے آخری، وہ ایک کتے کا کردار ہے۔ وہ جو کتا ہے وہ اس بچے کے پاؤں چھو رہا ہے، جیسے گھر میں جب کوئی مالک آتا ہے تو جن لوگوں نے پالتو جانور رکھے ہیں وہ دیکھیں وہ بھاگ کے جاتے ہیں اور پیار کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ کتا اس کے پاؤں کو چاٹ رہا ہے جیسے، اور اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اب اگر میں پوچھوں آپ سارے لوگوں سے کہ کیا ہے ایسی تصویر میں، کیا ہے جس نے دنیا میں تباہی مچا کے رکھ دی ہے، جس نے انسانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے؟ اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، تھوڑے سے نمبر کم آئے ہیں، انسان جتنے بھی ہیں اس کے گھر میں وہ اسے مجرم جان رہے ہیں، اس کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا اس کو مارے، لیکن ان انسانوں کے درمیان ایک جانور ہے جو اس چیز سے بالاتر ہے کہ اس کے کتنے نمبر آئے ہیں، اور وہ اس بچے سے پیار کر رہا ہے۔ تو تصویر کیا بتاتی ہے کہ محبت جو ہے یہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے، محبت میں شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری کیسی محبت ہے، بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بتا کیا رہا ہے کہ جانور کہیں بہتر ہے، تو اس جانور میں اور انسانوں میں جو اس کے گھر کے بندے کنبے کے دوسرے فرد ہیں کیا فرق ہے؟ اس جانور کے پاس یہ گندا ذہن نہیں ہے، یہ جو انسانی ذہن ہے یہ اس کے پاس نہیں ہے۔ آج عارف صاحب نے جو بات کی نا، بندہ پہلے فطرت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اسے جھوٹ سکھاتے ہیں، پھر اسے روایات سکھاتے ہیں، پھر رسوم سکھاتے ہیں، پھر اس کو لوگوں پہ بوجھ ڈالنا سکھاتے ہیں، اسے اپنی ذات پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اس کے۔ دیکھیے خدا نے جو سب سے کمال کام کیا ہے، جو ہمارے لیے جال بنایا ہے ہماری آزمائش کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ذہن ہے۔ آپ کا جو ذہن، جو برین خدا نے دماغ بنایا ہے وہی ہمارا جال ہے، وہی ہمیں آگے لگائی رکھتا ہے، وہیں پہ کیلکولیشن چلتی ہیں، وہیں پہ جمع تفریق چلتی ہے، وہیں سے بلا وجہ لوگوں کو برا جانتے ہیں، اس دماغ سے ہی ہر چیز کی خرابی کی سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو تصویر میں وہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ ذہن جو انسان بناتا ہے وہ اس کتے کے پاس نہیں ہے، تو وہ بچے سے پیار کر رہا ہے، اور ہم انسان کیا کریں گے؟ ہم اس بچے سے نفرت کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہمارا ذہن بن گیا ہے، ہم تو یہاں پہ قرآن کی گفتگو کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں قرآن پڑھیے، آپ اس جال سے، جسے گورے نے ایک فلم میں میٹرکس کا نام دیا ہے، آپ اگر اس جال سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس ذہن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو نفرت کرتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو کینہ رکھتا ہے، جو ہمارے معاشرے نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا ہے، جس کی وجہ سے آج کسی ایک بندے کو دوست جان رہے ہیں، اس کو برا جان رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کیا ان کے بارے میں ہم خیالات رکھتے ہیں، تفریق کر رہے ہیں۔ یہ سرونٹ ہے، ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ گھر میں سرونٹ رکھا ہوا ہے اور اپنے باپ کی وہ خدمت کر رہا ہے کہ میرا باپ بوڑھا آدمی ہے،
اور گھر میں ملازم بھی بڑا رکھا ہوا ہے، اس سے کام لے رہا ہے. یہ جو اس طرح کا ذہن ہے جو تفریق کرتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انسانوں نے بنایا ہے. یقین رکھیے کہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ اس جال سے نکل نہیں سکتے. کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ جال آپ کے ذہن میں بنا ہوا ہے، باہر کہیں نہیں. یہ جو جال ہے جو آپ کو، جیسے میں نے تصویر میں آج بیان کیا ہے، یہ آپ کے اندر ہی موجود ہے. باہر کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی چیز نہیں ہے. ایوری لائز ان سائڈ یو، آل مانسٹرز لائز ان سائڈ یو. تمام بلائیں، تمام پریشانیوں کی جڑ آپ کا ذہن ہے. آپ کا ذہن چیزوں کو ایسے سمجھ رہا ہے، شکر گزاری میں جا نہیں رہا. وجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دے دے کے حسرت کیے جا رہے ہیں، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے. آپ کا ذہن صبح شام آپ کو نچا رہا ہے. اور یہ ذہن کہاں سے بنا ہے؟ آپ نے خود نہیں بنایا، معاشرہ بنا رہا ہے. اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں پاتے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اتنے اتنے بڑے گھر بنانا چاہ رہے ہیں، محل بنانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی زندگی میں ان کا کوئی ذرا سا بھی اس میں کیا کردار ہے؟ ابھی انہوں نے تھوڑے عرصے بعد مر جانا ہے اور وہ ساری چیزیں یہاں رہ جانی ہیں اور وہ چیزیں بھی بوجھ بن جاتی ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ زندگی کے لیے زہر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس دن بدن وہ چیزیں جوڑی جا رہے ہیں جو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سے وجہ کیا ہے؟ وہ ذہن ہے جس سے ہم یہ ساری رہنمائی لے رہے ہیں. اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، اگر آپ قرآن باقاعدگی سے نہیں پڑھیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں پڑھیں گے، آپ کا یہ ذہن جو ہے اس کے جال سے آپ کبھی نہیں نکل سکتے. دی اونلی پاتھ جس سے آپ زندگی میں آگے نکل سکتے ہیں، آزادی پا سکتے ہیں. آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو نفرت کرنے والے ہیں. آپ ان لوگوں کی طرح اگر بننا چاہتے ہیں جو بس محبت کرنا جانتے ہیں، آپ ایک ایسا درخت بننا چاہتے ہیں جسے کوئی پتھر بھی مارے تو آپ میٹھا پھل دیں گے. اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. یہ قرآن میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ بس دل میں خوف آتا ہے اللہ کا. قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے. آج بہت ساری باتیں ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ ایسے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، سلوشن دے سکتا ہے انسان. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے اندر ایک نئے ذہن کو جنم دیتی ہے، جو ہمارے اندر ایک نیا شعور جنم دیتی ہے، جو ہمارے ہر سوال کا جواب دے کے اس کو حل کر دیتی ہے، جو ہمارے بے چین دل کو مطمئن کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر چار باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز کا جواب دیتی ہے. ابھی ایک دوست بات کر رہے تھے کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے اور وہ کھڑے تھے ٹرین کے بالکل ایک پائیدان سے. تو انہوں نے ایک بڑی بات تو کی جو آنے والوں کو بتایا کہ آپ یہ 3 چیزیں کر لیں. یہی تو میں جانتا اور پڑھتا رہا ساری زندگی. بٹ دس از ناٹ قرآن. میرے اندر ہزاروں سوال چلتے تھے، یقین ان 3 باتوں سے جواب آ سکتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کو زندگی کی پوری ایک سچائی سے آگاہ کرتی ہے. میں اکثر سوچتا تھا قرآن ایسا کیوں نہیں ہے کہ 8-10 2-3 صفحوں پہ اللہ لکھ دے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو کافی تھا ہمارے لیے. بھئی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایک خاص انداز سے لکھی گئی ہے، ہمارے تحریر کار نے لکھی ہے. اسے پتہ ہے ریپیٹیشن کتنی دفعہ ایک ورڈ کی کرنی ہے، جس نے مجھے سائیکولوجیکلی نفسیاتی سطح پہ مجھے جا کے اس نے میرے اندر جا کے کہیں بیٹھ جانا ہے. پھر اس بات میں وہ جو کتاب اتنی اس کی جو ذہامت ہے، جتنی وہ زیادہ اس کی آیات ہیں، اتنی زیادہ 1000 6000 سم تھنگ، تو خدا نے کیسے لکھ دی. بھئی وہ آپ جب پڑھیں گے وہ ریپیٹیٹیو سٹائل میں بار بار وہ چیزیں آتی ہیں، وہ آپ کے اندر جا کے بیٹھیں گی، برین واشنگ کریں گی. پھر ان چیزوں کو آپ دنیا میں ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور جب تک آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوں گے آپ جو مرضی کر لیں، جس مرضی آدمی کے پاس چلے جائیں، جو مرضی انسان سن لیں، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، ادھورا رہے گا. انسان کیا سمجھا سکتا ہے؟ اللہ ہی سمجھا سکتے ہیں اور اللہ نے اپنا علم اتارا ہے. انسان غلطی کرتا ہے، قرآن غلطی نہیں کرتا. عالم غلطی کرے گا، قرآن غلطی نہیں کرتا. میں کتنی بات یہاں پہ کر سکتا ہوں، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے.
وہ وہی قرآن آپ پڑھیں گے آپ کو کئی دن لگے گی، آپ ساری رات پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اسے پڑھیں اور اس ذہن سے جس کی وجہ سے اس گھر کے کنبے کے افراد اس بچے سے نفرت کر رہے ہیں، آپ کا ذہن ایسا نہیں رہے گا۔ آپ کا بچہ فیل ہو گیا ہے، آپ اس کو گلے لگا دیں گے، آپ اس کا منہ چومیں گے۔ آج شکر ہے یار اللہ نے مجھے بچہ دیا ہوا ہے، میرے پاس آج ایک بچہ ہے۔ اب تو اس خوشی کو ہی نہیں سنبھال پاتے۔ وہ بچے کی تعلیم کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہے اللہ رازق ہے۔ جب اللہ رازق ہے تو کس چکر میں پریشانی ہے؟ میں پڑھاتا رہا ہوں 10 سال، میں نے دیکھا وہ بچے جن سے آدھے صفحے کی سمری یاد نہیں ہوتی تھی، اور اسی کلاس میں وہ بچے تھے جو 10 صفحے کی سمری بالکل زبردست لکھتے تھے بغیر غلطی کے۔ پھر میں نے دیکھا وہ جو بچہ جس کے بارے میں پریشان ہوتا تھا انہیں ماں پیو کی بنے گا، یہ تو آدھے صفحے کی سمری نہیں لکھ پاتا، وہ بچہ آج دبئی کے اندر 34,000 درہم لے رہا ہے۔ اور وہ بچے جو ٹاپ نوش بچے تھے جو غلطی نہیں کرتے تھے 10 صفحوں میں، کوئی 1.5 لاکھ پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی پہ لگا ہوا ہے۔ آپ نہیں ڈٹرمن کر سکتے اللہ نے کسی کا کیا رزق رکھا ہوا ہے، آپ نہیں اس چیز کا تعین کر سکتے۔ یہ اللہ کی، میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی کیا ہے، یہ اللہ کی جورسڈکشن، اس میں پاؤں مت رکھے کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کل کسی کو کیا رزق ملنے والا ہے۔ ہم لوگ کبھی کل کا سوچتے ہیں، کبھی پرسوں کا سوچتے ہیں، اللہ کی جو ہے اس کے اندر جا کے پاؤں رکھتے ہیں جو اللہ کا کام ہے۔ ہمیں تو استطاعت نہیں، ہمارے تو پاس وہ علم ہی نہیں، ہمیں تو یہ روایتی ذہن بنا دیا گیا ہے جس میں بس ہمیں سکھا دیا گیا ہے ہر وہ بچہ جس کے اکاؤنٹ نمبر آئیں گے بس ڈنڈا اٹھا وہی ایسا نہ کرے۔ اب قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو سکھائے گا محبت کرنا، قرآن آپ کے اندر کی نفرت کو ختم کر دے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نفرت آپ کسی سے کر رہے ہیں جو معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ اسی طرح یہ کہ زہر میں خود پی رہا ہوں اور سوچ یہ رہا ہوں کہ اگلا بندہ مر جائے گا۔ آپ جب بھی کوئی منفی رویہ اپنے اندر معاشرے کے کرنے کے اوپر اس کی روایت کی وجہ سے اپنے اندر لے آئیں گے تو ایسا ہی آپ زہر پی رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو اثر ہو جائے گا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کس سے آزاد کرانا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو خود سے آزاد کرانا ہے۔ آپ ہی رکاوٹ ہے، آپ ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے سب سے بڑی خرابیاں کی ہوئی ہیں، آپ ہی اپنے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں، مشکل بنا رہے ہیں۔ کیسے آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے؟ میں آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے بہت کتابیں پڑھی، میری اپنی ذاتی لائبریری میں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا پہلے میرے ذہن میں سوال ہی چلتے تھے، اداسیاں ہی چلتی تھی، پریشانیاں ہی رہتی تھیں، کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ جب قرآن پڑھا تو ہر چیز کا حل ملنا شروع ہو گیا، ہر چیز جڑنا شروع ہو گئی، وہ جو متفرق خیالات تھے وہ آپس میں جڑ گئے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ ہر چیز کے نیچے ایک ہی سچائی ہے، ہر چیز کے نیچے ایک ہی سچائی ہے، وہ سب جڑے ہوئے اس سچائی سے۔ اور یہ چیز کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی سائنس نہیں سکھا سکتی۔ سائنس ہمیشہ تقسیم کرتی ہے، ہر سائنس اپنی بات کرے گی، فزکس علیحدہ، کیمسٹری علیحدہ، بیولوجی علیحدہ بات کرے گی، نفسیات کو چھوڑ کے دی، فلکیات والے کو چھوڑ کے دیں گے، جیولوجی والے کو نہیں بات کر لیں گے، ان میں آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، ان کی یونٹی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی کتاب آپ کو ہمیشہ کے لیے ہم آہنگ کر دے گی، یونائٹ کر دے گی، آپ کے اندر یکسانیت بھر دے گی، اور آپ کو ہر چیز میں چھپی ہوئی ایک ہی سچائی نظر آئے گی جو اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ جیسے ہی اللہ کی ذات سے آگاہ ہوں گے آپ کو وہ ہر ذرے میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ناممکن ہے، یہ صرف قرآن پڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ مزید اپنی زندگیوں میں بچوں کی طرف ویسے ہی دیکھتے رہیں جیسے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور ایک جانور ہم سے معتبر ٹھہرے، ہم انسان ہو کے نیچے رہیں اور ایک جانور ہم سے معتبر ٹھہرے، اس ذہن سے چھٹکارا پانے کے لیے جو کہ دن بدن جس کی جلوار بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب وہ ہر طرف سے وہ سوچ آ رہی ہے جو ہمارا ذہن بنا رہی ہے، وہ ہر ٹائم سوشل میڈیا سے آ رہی ہے، وہ ٹی وی سے آ رہی ہے، وہ فون سے آ رہی ہے، معاشرے سے آ رہی ہے، بہت زیادہ کئی ملکوں سے آ رہی ہے۔ اس سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ایک وائرس ہے، وہ کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس ہے جو سوچوں کی شکل میں آ رہا ہے اور آپ کو خراب کر رہا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کا، اپنے اندر جو ہے ایک سکون لانے کا اور سچائی کو جان لینے کا اور ایک اعلیٰ انسان بننے کا واحد سادہ اور بالکل اسٹریٹ، جو اسٹریٹ راہ ہے، بالکل سیدھی راہ ہے،
وہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہی ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ہر دفعہ بتانے کی کہ خدا را قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس ذہن سے چھٹکارا پائیں جو آپ کو خراب کر رہا ہے. خود کو آزاد کریں، خود کو پہچانیں اور اپنے آپ کو نئی اپنی تشکیلیں نو کریں، اپنے شعور کو نئے سرے سے تشکیل دیں، قرآنی کانشیسنیس بنائیں، قرآنی شعور حاصل کریں اور زندگی کا مزہ لے سکیں، مسکرا سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں ان تمام دوستوں کی طرح جنہوں نے آج قرآن پڑھ لیا ہے اور وہ آج مسکرانا سیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ اتنی سردی میں آتے ہیں اور ہماری بات بھی سنتے ہیں. اگر ہم لوگوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہمیشہ ہمارے لیے عام معافی کا اعلان رکھیں. ہم بالکل انسان ہیں اور خطا کار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آسانی کرے اور قرآن سمجھنے سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ العالمین. قرآن فہمی کے لیے، قرآن کے شعور کو سمجھنے کے لیے جو کوشش کی گئی، اللہ اس کوشش کو قبول فرما. جو دوست سمجھ گئے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، اللہ اس پر استقامت نصیب فرما. ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کلام پاک پڑھا گیا، محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا. اللہ کی برکت سے سب کے معاملات آسان فرما، سب کی زندگیاں آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر فرما، سب کے معاملات اچھے فرما، سب کے حال پر رحم و کرم فرما. الہ العالمین. جو کسی کے دل میں دعا ہے، حاجت ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے منتظمین جو کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، حاجی جاوید صاحب جن کی جگہ پر یہ تمام ہوتا ہے، حاجی مقصود صاحب، سر مسعود صاحب اور انجینئر عارف صاحب جنہوں نے خیالات کا اظہار کیا، سکندر صاحب اور دیگر جو دوست اظہار کرتے ہیں، اللہ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، سب کے معاملات اچھے فرما. ہر غم، ہر پریشانی، ہر بلا سے محفوظ فرما. ہر نعمت، خیر اور کرم عطا فرما. دین و دنیا کی نعمتیں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، سکون، تندرستی عطا فرما. کلام پاک کو کہ اس نور کو گھر گھر عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اسوہ حسنہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین. کلام پاک کی برکت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مشکلات کا شکار ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ ان کو رہائی عطا فرما، نجات عطا فرما. ان ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. ان کے حال پر رحم و کرم فرما. حضور کی ساری امت پر رحم و کرم فرما. تیری بارگاہ سے جو جو کچھ ہمیں یاد ہے، ہم نے مان لیا، تو عطا فرما. جو نہیں مان سکے، جو ہمارے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، تو عطا فرما. اس کار خیر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم. اللہ دیتا پٹی صاحب بہت ہوئے نے ایتھے کوئی دوست بچہ اپنے کوئی سارے سرونگ کرتا ہے وہ والد صاحب وہ رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ العالمین. اللہ دیتا پٹی صاحب جو انتقال کر گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، عاجز ہے، تو غفور الرحیم ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ان کے حال پر رحم و کرم فرما. تیرا محبوب رحمت للعالمین ہے، حضور کی رحمت کے صدقے ان کے لیے آسانیاں عطا فرما. قبر کی اشر کی منزلوں کو آسان فرما. جو بیٹا یہاں پر ہے، جو گھر میں اہل خانہ ہے، اللہ ان کو صبر عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. حضور کی ساری امت پر رحم و کرم فرما. ہماری تمام دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.
ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ क्या हाल है? अच्छा ठीक ठाक जी। अच्छा ठंड बड़ी हुई है।